بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. سورہ آل عمران آیت نمبر 21 اس سے پہلے پچھلی آیت کے اندر بات ہوئی تھی فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. پچھلی آیت کے اندر ان کے جھگڑا کرنے کا ذکر ہوا تھا کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے بلکہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ یہ کریں. اب جو ہے وہ ان کا جھگڑا کرنا اس سے بڑھ کر ان کا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، حتیٰ کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں ان کو قتل کر دینا، اس کا تذکرہ ہے کہ وہ صرف جھگڑا کرنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ جو ان کو حق کی طرف بلاتے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ انبیاء کے پیروکار، انبیاء کے متبعین ہوں جو کہ انبیاء کی دعوت ان تک پہنچاتے ہیں، یہ ان کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے. تو اسی لیے فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں بغیر حق کے، یعنی کہ بغیر اس بات کے کہ ان کو اس کا حق ہو، یا بغیر جرم شرعی کے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں کہ جو لوگوں میں سے وہ لوگ کہ جو ان کو انصاف کا، عدل کا حکم دیتے ہیں، ان کو بھی قتل کرتے ہیں جو ان کو حق کی طرف بلاتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے فبشرہم، ان کو بشارت دے دیجئے بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، دردناک عذاب کی ان کو بشارت دے دیجئے. بشارت جو ہے یہ دردناک عذاب کی بشارت ہوتی ہے. نہیں سر، وعید ہوتی. تو یہاں پر کہا ہے فبشرہم بعذاب علیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال کی سمجھ آئیے آپ کو؟ جی سر، سوال سمجھ آ گئی. ہاں، تو اصل میں یہ بطور تحکم کہا جاتا ہے. تحکم یعنی کہ جو مخاطب ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں گویا کہ اس کا استہزاء ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا استہزاء ہوتا ہے. مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی خوشخبری ہے، لیکن اس میں ایک طرح سے اس کی اہانت مقصود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی عرب کے اسالیب میں سے ہے کہ بری خبر کو بشارت کہا جا رہا ہے. فبشرہم بعذاب علیم، جیسے قرآن پاک کے اندر ہے نا کہ وہ شخص جو کہ دنیا کے اندر بہت اپنے آپ کو بہت بڑا چودھری سمجھتا ہوگا، بڑا یعنی کہ متکبر قسم کا بندہ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور حق کا انکار کرتا ہے، تو اس کو جب عذاب دیا جائے گا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ذُقْ انک انت العزیز الکریم. ذُقْ، چکھ اس عذاب کو. ٹھیک ہے، ذُقْ، چکھ اس عذاب کے مزے کو چکھ. انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا زبردست اور بڑا معزز ہے، بڑا تو
زبردست اور بڑا معزز ہے، تو کیا یہ بطور تعریف اس کو کہا جا رہا ہے؟ نہیں، بطور استضاء۔ ہم، تو ظاہر ہے کہ عذاب دیتے ہوئے یہ تو نہیں کہا جانا چاہیے کہ تم بڑے معزز اور بڑے جو ہے وہ بڑے کریم ہو، بڑے تم زبردست ہو، تو یہ بطور تحکم اور بطور استہزاء، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس چیز میں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے کچھ نیک اعمال بھی تو ہیں، ان کا کیا بنا؟ ان کا یہ بنا کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کہ اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، جو حق کے مقابلے میں ان کا تکبر ہے، اس کے نتیجے میں اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ ہو گئے، یعنی کہ نہ ان کو دنیا میں وہ اعمال کوئی فائدہ دیں گے اور نہ ہی آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور کوئی بھی ان کے لیے مددگار نہیں ہوں گے، مدد کرنے والا ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب یہود کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا، الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ جو کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، وہ لوگ جو کہ کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے ہیں، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، جب وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، پیٹ پھیر جاتا ہے، اور اس حال میں کہ وہ حق سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے ہیں، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کہ جب وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ، تورات کی طرف، کتاب اللہ سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ تو رات۔ تورات مراد ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر مراد قرآن مجید نہیں ہے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پچھلی آیات کے اندر ذکر کیا تھا کہ یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں حق کی طرف بلانے پر، مطلب آپ ان کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، تو تب یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اب ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ان کا عناد، اس کی حد بیان کر رہا ہے کہ آپ تو ان کو قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، آپ تو ان کو قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ چلو انکار کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ تورات کی طرف آ جاؤ، تورات سے تمہارا فیصلہ کر دیتے ہیں، تو یہ تب بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ تورات پر تو ان کو ایمان کا دعویٰ بھی ہے، اس کے باوجود ان کا عناد، ان کی دشمنی اس قدر بڑی ہوئی ہے کہ یہ تورات کی طرف بلائے جانے پر بھی فیصلہ کروانے پر راضی نہیں ہوتے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ قرآن کی طرف دعوت دیں گے تو یہ آپ کی بات مان لیں گے؟ بات سمجھ آئی؟ جی سر، آگئی سر، یہاں پر کتاب کا بعض حصہ دینے سے کیا مراد ہے؟ بعض حصہ دینے سے مراد یہ ہے کہ تورات تورات کا جو علم ہے، اس میں سے کچھ علم ان کے پاس ہے، پوری طرح تورات کا بھی علم ان کے پاس موجود نہیں ہے، کہ یعنی کہ تورات کا بھی بعض حصہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے، تورات کے علم سر کا، تحریف کی وجہ سے؟ تحریف کی وجہ سے یا قلت علم کی وجہ سے، جی جس طرح جی، بعض ٹھیک ہے۔ جگہوں پر اللہ رب العزت ان کا تذکرہ کرتا ہے نا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، جس طرح سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ،
کہ ان میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، یہ نہیں جانتے تورات کو مگر صرف اس کی تلاوت، ظاہری الفاظ کا علم ہے ان کے پاس، ظاہری الفاظ کو جانتے ہیں، اس کے معانی اور مفاہیم جو ہے ان سے بے خبر ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ ہے کہ جو ان کو تورات کی طرف بلایا جاتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے اندر تقریباً 4-5 احتمالات ہیں۔ ایک تو احتمال یہ ہے کہ یہ کسی باہمی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اور یہودیوں کا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو کہیں کہ آؤ ہم تورات میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک احتمال یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت مراد ہو، کہ اگر تمہیں مسئلہ نبوت میں مجھ سے اختلاف ہے تو آؤ ہم تورات سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ کیا تورات میں میری نبوت کی کوئی نشانیاں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین اور ان کی جو ذات ہے، وہ اس کے بارے میں جو باہمی اختلاف ہے وہ مراد ہو کہ ان کا دین کیا تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس بات کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو ہمارے دین پر تھے، مطلب ہم ان کے دین پر ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ خاص واقعہ ہو کہ جس میں یہود جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تھے اور انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے جو ہے وہ آپس میں زنا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ تورات میں کیا پاتے ہو، کہ تورات میں رجم کی سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، نفضحہم ویجلدون، ہم بس ہمارے پاس تو ہمارے ہاں تو اس کی یہی سزا ہے کہ ان کی ہم ذرا بستی وغیرہ کریں گے، ذلیل ان کو کریں گے تھوڑا سا، اور ان کو کوڑے شوڑے لگائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کذبتم ان فیہا الرجم فاتوا بالتوراۃ فنشروها۔ عبداللہ بن سلام چونکہ خود اہل کتاب کے تورات کے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو۔ بہرحال تورات لائی گئی، اس کو انہوں نے کھولا اور کہا کہ پڑھو۔ تو اس بندے نے، یہودی نے کیا کیا کہ رجم والی آیت پر ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پچھلی آیت پڑھی اور اس سے اگلی آیت پڑھی۔ تو عبداللہ بن سلام نے ان کو کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو نیچے آیت رجم تھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ عبداللہ بن سلام ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے ان دونوں کو رجم کیا گیا یہودیوں۔ تو بہرحال یعنی کہ یہ احتمال موجود ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن جو قدر مشترک ہے، جو بات طے ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر عناد اس قدر ہے کہ یہ اگر ان کی خواہش کے خلاف ہو تو یہ تورات کا حکم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کے اوپر ان کا ایمان لانا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اچھا جی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون۔ ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ پیٹ پھیر جاتا ہے، وهم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر فریق منہم اسی لیے کہا کہ ان میں سے ظاہر ہے کہ بعض لوگ ایمان بھی لے آئے، تو وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ یا پھر یہ مطلب ہے کہ ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پیٹ پھیر جاتا ہے، اور وہم معرضون، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اعراض کرنے والا ہے حق سے، وہ سرے سے حق کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہ حق کو دیکھتا ہے، حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر پیٹ پھیر جاتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ حق کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ یا پھر ایک معنی بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ثم یتولی فریق منہم، یعنی کہ اپنے جسموں کے ساتھ تولی کرتے ہیں، جسم بھی پھیر لیتے ہیں، وہم معرضون، اور قلوب جو ہیں ان کے وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ تولی جو ہے اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہو گیا، اور جو اعراض ہے اس کا تعلق قلوب کے ساتھ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختلف معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔
تو ان کا ایسا کرنا کیوں ہے، یہ لوگ کیوں اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں؟ اب اس کی وجہ اللہ رب العزت بیان کرے گا، وجہ اعراض وہ یہ ہے کہ ذالک، ان کا یہ اعراض کرنا اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ، آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر صرف گنتی کے چند دنوں کے لیے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، مگر صرف گنتی کے چند دنوں کے لیے ہمیں آگ چھوئے گی، باقی اتنی زیادہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وغرہم فی دینہم، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے دین کے معاملے میں، ان کے دین کے بارے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا گیا ہے، ما کانوا یفترون، اس چیز نے کہ جس کو ان کے بڑے گھڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے بڑے جو ان کو جھوٹ موٹ بتاتے ہیں باتیں، ان چیزوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ ہمیں کوئی کسی بھی طرح کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے نا، عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ من اہل النار، آگ والے لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا نکون فیہا یسیرن ثم تخلفوننا فیہا، ہم تھوڑی دیر اس میں رہیں گے، پھر اس کے بعد ہماری جگہ آپ لے لیں گے، آپ لوگ ہماری جگہ لے لیں گے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخسؤوا فیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم لوگ اس میں ذلیل ہوتے رہو، واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، اللہ کی قسم ہم کبھی بھی تمہاری جگہ اس میں نہیں لیں گے، اس میں تمہیں ہی ذلیل و خوار ہو کر رہنا پڑے گا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ اچھا جی، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اب اس دن ان کا کیا حال ہوگا، مطلب یہ اپنے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، لیکن پھر اس دن ان کا کیا حال ہوگا، کیف یکون حالہم، اس دن ان کا کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کر لیں گے، لیومن، ایک ایسے دن میں، کہ لا ریب فیہ، کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن ان کی کیا کیفیت ہوگی، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور دے دیا جائے گا پورا پورا ہر نفس ما کسبت، جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور یہ لوگ بالکل بھی کمی اور نقص نہیں کیے جائیں گے۔ اب جو ہے وہ تیسرا باب شروع ہو رہا ہے، جو کہ یہ آیت نمبر 26 سے لے کر تو آیت نمبر 63 تک چلے گا، 63 تک۔ اس میں اس بات توحید ہوگا، اللہ تعالیٰ کی 12 صفات کا ذکر ہوگا، اور پھر جو ہے وہ کافروں سے دوستی کی ممانعت ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت، اور عیسائیوں کے شبہات اور اشکالات کا جواب ذکر ہوگا، اور عیسائیوں کو نصارہ کو مباہلے کا چیلنج، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس باب کے اندر ذکر ہوں گی۔ اب یہ جو آیت اب ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کا پیچھے کے ساتھ ربط یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا کہ تم لوگ جو ہے وہ مغلوب ہو جاؤ گے، تم لوگ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکو گے، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مغلوب ہو جائیں، حالانکہ ہمارے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، طاقت موجود ہے، مال موجود ہے، تو اس کے باوجود ہم کس طرح مغلوب ہو جائیں گے؟ تو اب یہ اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے، ایک ربط یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دعوی توحید ہے، قل، آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم مالک الملکی، اے اللہ، اے اللہ تو مالک الملک ہے، تو بادشاہت کا اختیار والا ہے، تمام طرح کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، تو مالک الملک ہے، تو تل ملک کا منتشا، اور جب تو مالک اور بادشاہ ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی بادشاہت کے اندر تصرف بھی تیرا ہی چلتا ہے،
تصرف بھی تو ہی کرتا ہے۔ اب وہ تصرف کی صورت یہ ہے کہ تو جس کو چاہے تو تل ملک من تشاء، جس کو تو چاہے بادشاہت دے دے، جس کو تو چاہے اختیار دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے تو چاہے اختیار کو چھین لے، وتعز من تشاء، اور تو جس کو چاہے تو عزت دے دے، وتذل من تشاء، اور تو جس کو چاہے ذلت سے ہمکنار کر دے، یعنی کہ ہر طرح کا اختیار تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر، ہر طرح کی خیر تیرے ہی اختیار میں ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت، اور تو مردہ سے زندہ نکالتا ہے، جیسے کہ کسی کافر کے گھر میں مسلمان پیدا ہو جائے، مسلمان نکل آئے کسی کافر کی اولاد، یا جس طرح انڈے سے مرغی نکل آتی ہے، یا جس طرح ایک بے جان چیز سے اللہ رب العزت انسان کو پیدا کر دیتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو زندہ سے مردہ نکال دیتا ہے۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی استاد۔ جی سر۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی 12 صفات ذکر کی ہیں، اللہ رب العزت کی جو اس کی جو بادشاہت ہے، اس کا جو اختیار ہے، اس کا جو پوری کائنات میں تصرف ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ بڑی خوبصورت یہ آیات ہیں، اور یہ اکثر آیات کے بارے میں شاید پہلے بھی تنبیہ کی ہے، اس کلاس میں بھی شاید ذکر کیا ہے، نہیں تو اکثر میں ذکر کرتا ہوں اس بات کا کہ قرآن مجید کی بعض آیات کو نا بہت زیادہ مس یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے یعنی کہ اپنے مقاصد کے لیے قرآن مجید کی آیات کو استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، قرآن مجید کی اہانت ہے۔ ان میں سے ایک یہ آیت بھی ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ بھی بعض لوگ اس کو ہر جگہ پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میچ کے بارے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی میچ جیت گیا یا میچ ہار گیا، ٹھیک ہے، اور وغیرہ وغیرہ، سیاست کے اندر بھی سیاسی مخالفین کے بارے میں بھی اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آیات کو اس طرح استعمال کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور بھی قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اس طرح کی آیات استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ یہ آپ لوگوں کو دوسروں کو دھوکہ دیں، لیکن کم از کم اسلامی ٹچ استعمال کر کے دھوکہ نہ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسلامی ٹچ استعمال کر کے دھوکہ دینا یہ خطرناک ہو سکتا ہے انسان کے ایمان کے لیے بھی۔ تو قرآن مجید کی یہ میں نے اسی لیے کہا کہ یہ میں نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء جو ہے نا، یہ اکثر لوگوں کی زبان پہ یہ جملہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے درست معانی کو نہیں جانتے، اور اس کو جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ حقیقی بادشاہ وہ ہے، حقیقی بادشاہ وہ ہے اور ہر طرح کا اختیار بھی اس کا ہے، تو کیا یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک حقیقی بادشاہ ہو اور ہر طرح کا اختیار اس کا ہو، لیکن کوئی اس کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا یا اپنے آپ کو اس کی رعیت میں سے سمجھنے والا جو ہے وہ اس کے مخالفوں سے محبت اور دوستی کا تعلق رکھے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں سر۔ اس لیے اب اللہ رب العزت جو ہے وہ کافروں کی دوستی سے منع کرتا ہے، فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین، نہیں بناتے ایمان والے، یہ ایمان والے جو کہ ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جن کا پچھلی 2 آیتوں میں ذکر ہوا ہے، یعنی کہ جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی مالک الملک ہے، وہی جو ہے وہ ہر طرح کے اختیار کا مالک ہے، عزتیں اور ذلتیں سب اس کے اختیار میں ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے باغیوں سے محبتیں اور تعلقات اور خوبصورت جو رشتے ہیں ان کو قائم کریں، ان سے جو ہے وہ مودت اور محبت کا تعلق رکھیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا لا يتخذ المؤمنون، نہیں رکھتے ایمان والے
الکافرین، ان لوگوں کو جو کہ کافر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ان کو نہیں بناتے، نہیں رکھتے اولیاء دلی دوست، من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان والوں کی محبتیں اور مودتیں ایمان والوں کے بجائے کافروں کے ساتھ ہوں، یہ ان کو زیب ہی نہیں دیتا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اس سے بری ہے، اس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں تم ان سے بچنے کے لیے جو ہے وہ، ان سے بچنے کے لیے تم جو ہے وہ بظاہر ان کے ساتھ مدارات والا سلوک کر رہے ہو، بظاہر اوپر اوپر سے ان کے ساتھ تم جو ہے وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہو، اور وجہ یہ ہو کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہتے ہو۔ کسی وقت مسلمانوں پہ کافر غالب آ جائیں اور مسلمان مغلوب ہوں اور ان کے پاس طاقت نہ ہو، تو ایسی صورت میں اوپر اوپر سے ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ اس طرح کا تعلق رکھنا کہ جس سے ان کو یہ محسوس ہو کہ یہ ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور مقصد جو ہے وہ یہ ہو کہ انسان ان کے شر سے بچنا چاہ رہا ہو، تو حالت اکراہ میں، مجبوری میں ایسا کر سکتے ہو، لیکن اس کا تعلق بھی صرف ظاہر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق باطن کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہوتی ہے، یا جو حالت اکراہ کے اندر، مجبوری کے اندر یہ اس طرح الا ان تتقوا منہم تقاہ ہے، اس کا تعلق صرف ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے، باطن کے اندر موالات کفار کی گنجائش نہیں ہے۔ اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایمان والے کے دل میں کافروں کی محبت اور مودت ہو، دلی دوستی ہو، نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک اس پر اعتراض ہے، یا اس پر ایک سوال وارد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے جو گھر والے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کافر ہیں، اولاد مسلمان ہو گئی، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی سر۔ جی تو کیا اب یہ شخص اپنے والدین سے کیا محبت نہیں رکھے گا؟ یا پھر جس طرح اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اہل کتاب کی خواتین سے شادیاں کر سکتے ہیں، تو اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک عیسائی یا یہودی خاتون سے شادی کرتا ہے، تو کیا اس سے اس کو محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سر، اس کا تعلق ہو سکتا ہے طبعی محبت سے ہو، کہ مطلب جو رشتوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے، مطلب جو بلڈ ریلیشنز کے ساتھ ہوتی ہے محبت، وہ الگ چیز ہے، لیکن مطلب اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے اس سے مراد یعنی یہ ہے کہ مطلب جب حکم آ جائے تو پھر آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ ہاں، یہ یہاں پر جو آپ نے بالکل صحیح کہا، بارک اللہ فیک، یہ طبعی محبت اور فطری محبت جو ہے وہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، یہاں پر وہ محبت اور تعلق مراد ہے جو کہ دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ تعلق مراد ہے، ورنہ فطری محبت وہ ایک فطرتی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، انسان ان کے لیے جو ہے، اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ انسان ان کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ خواہش مند ہو، اور ان کے لیے جو ہے وہ ہدایت کے اسباب ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرے، ان کے لیے دعا کرے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن اگر وہ حالت کفر میں دنیا سے چلے جائیں تو پھر یہ ہے کہ ان کے لیے دعا نہیں کرے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی مثال موجود ہے۔ تو فرمایا کہ الا ان تتقوا منہم تقاہ ویحذرکم اللہ نفسہ، ویحذرکم اللہ نفسہ، اور اللہ تمہیں خبردار کرتا ہے اپنے نفس سے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت نفس ثابت ہے، صفت نفس اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ ویحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے خبردار کرتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کا واپس لوٹنا ہے، مصیر لوٹنے کی جگہ، پہنچنے کی جگہ۔ باقی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محبت تو دل میں ہوتی ہے، اور دل کے اندر جو محبت موجود ہے اس کا کسی کو کیا پتہ چلتا ہے، تو قل، آپ کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ گے اس چیز کو کہ جو تمہارے سینوں میں ہے، اگر تم اس کو چھپائے رکھو گے، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کر دو گے، تو یعلم اللہ، اللہ رب العزت دونوں حالتوں میں اس کو جانتا ہے۔ تم اس کو ظاہر کرو یا نہ ظاہر کرو، تم اس کو چھپاؤ یا تم اس کو جو ہے وہ ظاہر کر دو، اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ یہ موالات اور محبت جو ہے یہ
کہاں پر ہوتی ہے؟ دل کا عمل ہے نا، دل کا فعل ہے. تو یہ موالات اور محبت، اس کو تم ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ رب العزت کے لیے اس کا کوئی فرق نہیں ہے. اللہ رب العزت ان دونوں کو یکساں جانتا ہے. یہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ کیسے نہ جانے کہ وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، قدیر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور وہ دن کے جس دن، تخویف اخروی، یوم تجد، جس دن پالے گی، جس دن پالے گا، کل نفس، ہر نفس پالے گا، ما عملت من خیر، جو بھی خیر اس نے کی ہوگی، محضرا، اس کو بالکل حاضر اپنے سامنے پالے گا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اور اس چیز کو بھی پالے گا کہ جو اس نے برائی والا عمل کیا ہوگا، جو بھی برائی والا عمل کیا ہوگا اس کو بھی پالے گا. اس دن کیا ہوگا؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن کہ جس دن پالے گا ہر نفس، ما عملت من خیر، جو بھی خیر اس نے کی ہوگی، محضرا، اس کو موجود پالے گا، وما عملت من سوء، اور اس چیز کو بھی کہ جو اس نے برائی کی ہوگی. تودو، اس دن یہ نفس خواہش کرے گا، واو دال دال مادہ ہے، اس دن یہ نفس خواہش کرے گا کہ لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ کاش ہو جائے اس کے، یعنی کہ اس نفس کے، و بینہ، اور اس برائی کے درمیان، کاش کے اس نفس اور اس برائی کے درمیان، امدم بعیدا، ایک طویل فاصلہ حائل ہو جائے. اس دن یہ خواہش کرے گا کہ کاش میرا یہ عمل، میری یہ برائی مجھ سے بہت دور لے جائی جائے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے خبردار کرتا ہے، تو اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی مہربان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی مہربانی کرنے والا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. اب عیسائیوں کو دعوت ہے اتباع رسول کی. دوسرا یہ ہے کہ کافروں کی موالات کو چھوڑ دو، کافروں کی محبت کو چھوڑ دو، کافروں سے دوستی مت کرو، کافروں کے پیچھے مت لگو. اچھا پھر کس سے دوستی کرنی ہے، محبت کس سے رکھنی ہے؟ تو اب وہ بتاتا ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اے عیسائیو، تو فتبعونی، تو میری اتباع کر لو، تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی. اس کے نتیجے میں یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، عدم اتباع پر تخویف. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جائیں، اگر پھر جاؤ، اگر تم پھر جاؤ اس سے، یعنی کہ اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے، تو فَأَنْتُمْ کافرون، تو پھر تم کافر ہو. ٹھیک ہے. اور فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ہے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ فَإِن تَوَلَّوْا کا جو جواب ہے وہ کیا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ اس بات سے، تو فَأَنْتُمْ کافرون، تو تم کافر ہو. اور فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اللہ رب العزت ایسے کافروں سے محبت نہیں رکھتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان اللہ لا يحب الکافرین؟
بتائیے. جی. اچھا، لیکن بعض لوگ جی ہمیں سر. تو جی بعض لوگ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے محبت رکھتا ہے. گاڈ لوز یو آل. لیکن سر ایمان والوں کے لیے اللہ کی محبت ایک خاص ہوتی ہے نا، وہ تو ایک جنرل عمومی محبت جو مطلب ہے نا، جیسے رزق یا دوسرے معاملات میں، وہ تو سب کے لیے ہے، یا پروٹیکشن کی. لیکن جو ایک خاص ایمان والوں کی جو ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، تو ان کے لیے تو یہی یہاں ثابت پر ہوتا ہے جو کہ ہے خاص محبت. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یہاں پر جو ہے وہ کوئی عمومی اور خصوصی کا فرق ہے. یہ خاص محبت تو کافروں کو حاصل نہیں، لیکن عام محبت حاصل ہے. یہاں پہ اس کے اندر تو کافرین کی بات ہو رہی ہے کہ جو یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت سے منہ پھیر لیں، جی جی، یعنی کہ انہی کی جو بات میں کر رہا ہوں نا. روگردانی میں انہی کریں. کی بات کر رہا ہوں، جی جو کافر لوگ ہیں انہی کی بات میں کر رہا ہوں کہ کیا اللہ رب العزت ان سے بھی محبت رکھتا ہے؟ نہیں، جب وہ پھریں گے اس سے تو پھر تو نہیں اللہ رکھیں گے بالکل بھی. ان کی حکم عدولیوں کی وجہ، جو حکم کی عدولی وہ کر رہے ہیں، جو اللہ کے جی فرمان کو ٹھکرا رہے ہیں، ہاں اس میں تو اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نہیں جی محبت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہاں. اصل میں یہ جو ایک معاصر ایک فکر ہے جو کہ آج کل غالب فکر ہے، اس کے اندر یہ ایک اسلام کی معذرت خواہانہ جو تعبیر ہے، اسلام کی معذرت خواہانہ تعبیر، اب اس کو پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں، اپولوجیٹک جو ورژن ہے اسلام کا، ٹھیک ہے، جس کے اندر وہ اسلام اپاروجیٹک کو، بھی ہے. ہاں اپولوجیٹک ہو کے جو لوگ اسلام کو پیش کرتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے جو ویسٹرن سپیکرز ہیں، جو لوگ مفتی مینک صاحب جیسے اور دیگر جو اس طرح کے لوگ ہیں، وہ صرف یہ اس طرح کی منظر کشی کرتے ہیں کہ جس سے جو یہ الولاء والبراء کا جو تصور ہے، یا اس بات کا تصور کہ اللہ رب العزت ایمان سے محبت رکھتا ہے، وہ ایمان کو پسند کرتا ہے، وہ ایمان والوں سے محبت رکھتا ہے، ایمان والوں کی محبت ایمان والوں سے ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا، وہ کفر کو ناپسند کرتا ہے، وہ کافروں سے جو ہے وہ محبت نہیں رکھتا. یہ سب باتیں، ان سب باتوں کو چھپایا جاتا ہے، ان سب باتوں کو بیان کرنا جو ہے وہ مطلب وہ لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ درست رویہ نہیں ہے. امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ جی گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی جی، غامدی صاحب بھی یہی رکھتے ہیں ہاں خیالات بالکل، وہ اسی ایسے طرح کا ہی. یہ وہ یا ان کے قبیلے کے جتنے بھی لوگ ہوں، ضروری نہیں کہ وہ سب جو ہے وہ یعنی کہ سب ایک طرح کے ہی ہوں، ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یہ سب باتیں اپنی جگہ. لیکن یہ ایک فکر ہے، یہ ایک خیال ہے، یا یہ ایک ذہن آ گیا ہوا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جو اللہ رب العزت کی محبت ہے وہ تمام انسانوں کے لیے یکساں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جس طرح ایمان والے کیا سب ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت یکساں ہے؟ نہیں سر. نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں تو ایسا جب نہیں. ایمان والوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت میں تفاوت ہے، ایمان والوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ جو بندوں سے محبت رکھتا ہے اس میں تفاوت ہے، تو ایک کافر اور ایمان والے کس طرح برابر ہو سکتے اللہ تعالیٰ کی محبت؟ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل عجیب و غریب قسم کی سوچ ہے، یہ درست نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. چلیے یہاں سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے.